کبھی کبھی انسان خود کو برا نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنی ہی سوچوں میں آہستہ آہستہ ایک ایسی بیماری پال لیتا ہے جس کا نام حسد ہے۔ اور حسد وہ خاموش آگ ہے جو پہلے دل کو جلاتی ہے پھر سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو دوسروں کی کامیابی دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی تھی اور پھر استغفار نے اس کے دل کو مکمل بدل دیا۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ زیادہ خوشحال نہ بہت زیادہ مشکل میں، بس زندگی چل رہی تھی۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز بہت مضبوط تھی، دوسروں سے موازنہ کرنے کی عادت۔ جب بھی وہ کسی کو کامیاب دیکھتی اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا۔ باہر سے وہ مسکرا دیتی مگر اندر سے کچھ ٹوٹ جاتا۔ کبھی کسی کی اچھی نوکری دیکھ کر دل بھاری ہو جاتا، کبھی کسی کی شادی دیکھ کر اندر سے عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی، کبھی کسی کی خوشی دیکھ کر وہ خود کو کم تر محسوس کرتی۔ اور آہستہ آہستہ یہ احساس حسد میں بدل گیا۔ بغیر اس کے احساس کے اب وہ صرف دوسروں کی کامیابی دیکھتی نہیں تھی بلکہ اس پر خوش بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ سب سے خطرناک بات یہ تھی وہ اس چیز کو غلط بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی میں تو صرف یہ سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کا دل بدلنے لگا، اس کی خوشی کم ہونے لگی، اس کی بے چینی بڑھنے لگی اور سکون کہیں کھو گیا۔ جب رات کو وہ سوتی تب بھی دل بھاری ہو جاتا، دن میں بھی ایک عجیب سی خالی پن رہتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا، بیٹا کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں خوشی آنی چاہیے، تکلیف نہیں، یہ دل کی بیماری ہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ اس کے دل میں لگا مگر پھر بھی وہ مکمل بدل نہیں سکی۔ پھر ایک رات وہ اکیلی بیٹھی تھی، سوشل میڈیا پر وہ دوسروں کی کامیابیاں دیکھ رہی تھی اور اس کا دل پہلے سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک سے اسے احساس ہوا میں کیوں ہر وقت ٹوٹی ہوئی محسوس کرتی ہوں۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پہلی بار سچ میں روئی اور دل میں کہنے لگی یا اللہ میرا دل ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس احساس سے نکال دے۔ یہ وہ پہلا سچا لمحہ تھا جب اس نے اللہ سے مدد مانگی۔ اسی رات اس نے ایک چھوٹا سا عمل شروع کر دیا، استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پہلے یہ صرف زبان سے تھا مگر وہ اسے بار بار دہراتی رہتی، شروع میں کچھ نہیں بدلا، وہ پھر بھی وہی سوچتی تھی، پھر بھی وہی احساس آتا تھا مگر وہ رک نہیں رہی تھی۔ چند دن بعد اسے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جب وہ کسی کی کامیابی دیکھتی تو دل میں پہلی بار ایک مختلف سا احساس آتا، ماشاءاللہ اللہ نے اسے دیا ہے۔ یہ جملہ اس کے لیے نیا تھا، وہ خود حیران تھی، میں بدل رہی ہوں یا صرف وقتی بات ہے؟ مگر تبدیلی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ اب وہ کم موازنہ کرتی تھی اور زیادہ دعا کرنے لگی تھی۔ پھر اس نے ایک قدم اور لیا، ہر روز کسی ایک انسان کے لیے دل سے دعا کرنا شروع کیا، یا اللہ اس کو مزید دے اور میرے دل کو پاک کر دے۔ یہ عمل اس کے اندر عجیب سی نرمی لے آیا، آہستہ آہستہ حسد کم ہونے لگا اور حسد کی جگہ ایک سکون سا آ گیا۔ اب وہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر ٹوٹتی نہیں تھی بلکہ دل میں ایک دعا آتی تھی۔ ایک دن وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اور پھر اسے ایک حقیقت سمجھ آئی، میں دوسروں کی کامیابی سے نہیں جل رہی تھی، میں اپنی اندرونی ناشکری سے جل رہی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے بہت بڑا موڑ تھا۔ اب وہ نماز کی طرف بھی واپس آنے لگی، اب نماز کی پابندی بھی شروع کر دی۔ نماز میں پہلے تو دل نہیں لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ دل لگنے لگا۔ وہ سجدے میں رو کر کہتی، یا اللہ میرا دل صاف کر دے، مجھے حسد سے بچا لے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی شخصیت بدل گئی۔ وہ پہلے جو ہر وقت بے چین رہتی تھی اب پرسکون ہو گئی، پہلے جو دوسروں سے جلتی تھی اب دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ اب وہ خود سے بھی خوش رہنے لگی تھی۔ اب وہ موازنہ نہیں کرتی تھی بلکہ شکر کرنا سیکھ گئی تھی۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسد سے دوسروں کا نقصان نہیں کرتا بلکہ سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کو تباہ کرتا ہے۔
اور جب انسان استغفار اور دعا کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ بھی کسی سے موازنہ کر رہے ہیں یا کسی کی کامیابی آپ کے دل کو بھاری کر رہی ہے تو رک جائیں، ایک بار دل سے کہیں یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے اور استغفار شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائے اور ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔